واختار موسى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. جب وہ گوشالہ پرستی سے قوم نے توبہ کی اور آپ نے الواح مبارکہ اٹھا لیں اور قوم کو پیش کی، فرمایا طور پر مجھے اللہ کریم سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا ہے اور یہ نصاب زندگی، یہ کتاب تورات اللہ کریم نے الواح کی صورت میں لکھی لکھائی مجھے عطا فرمائی ہے، تو اس پر اپنا نصاب زندگی مرتب کرو. عقیدے میں جو رواجات اور رسومات داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ کئی نسلوں تک چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اللہ ہی جسے توفیق دے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، ورنہ لوگ اس بات پہ رہتے ہیں کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے. خواہ باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں لیکن وہ لوگوں نے گلے سے لگایا ہوا ہوتا ہے. تو ان رسومات، خرافات، شرکیات، بدعات، کفریات، ان سب کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور ہر نبی نے عقیدہ توحید پر، توحید باری پر بنیاد رکھی ہے دین کی، وہ ماننا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ عقیدہ توحید ماننے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنی جو طرز حیات ہے اس کو تبدیل کرنا. لوگ اسلام کا دعویٰ کر لیتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن معاملات، لین دین، غمی شادی، رسومات سے نکلنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کریم جو کتاب نازل فرماتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے یا کتب نازل ہوئی، وہ جن لوگوں کی طرف نبی مبعوث ہوتا ہے ان کے لیے پورا نصاب زندگی ہوتا ہے کہ کون کون سے کام کس طریقے سے کرنے ہیں، کون سا کام کس حد تک جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، وہ نہیں کرنا، اس سے رک جانا ہے. یہ حدود و قیود ہوتی ہیں. اصل ایمان ہے کہ اس معاملے میں اپنے نصاب زندگی میں اللہ کے نبی اور رسول کی پیروی کی جائے.
تو یوں تو وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور اللہ کی توحید کے قائل ہو چکے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش فرمائی تو کہنے لگے کمال ہے یار، اتنے عرصے سے کئی نسلوں سے ہمارا طریقہ کار لین دین کا آ رہا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں تو اس پر منافع لیتے ہیں، آپ اسے سود کہہ رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں، تو ہم پیسے کسی کو کیوں دیں؟ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، جس طرح اب ہم لوگوں نے سود کا نام منافع رکھ لیا ہے اور کھائے جا رہے ہیں، اور سارا دن ٹی وی چینل اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ وہاں سے 8% ملتا ہے، وہاں سے 9% ملتا ہے، ہر مہینے ملتا ہے، ہر دوسرے مہینے ملتا ہے۔ سود کی ترویج پہ کوئی پابندی نہیں، دھڑا دھڑ باتیں اشتہار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی مصیبت ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ آپ کو اللہ نے یہ باتیں بتائیں، اب ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ 40 دن پہاڑ پر بیٹھے رہے اور واپس آئے اور کہتے ہیں اللہ نے یہ باتیں مجھے لکھ کے دے دیں؟ تو ہم نے تو نہیں آواز سنی، نہ بات سنی، نہ کسی کو آپ سے بات کرتے سنا، تو ہمیں کیسے یقین آ جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی چونکہ مختلف قبائل، آگے قبائل کی شاخیں، جب یہ مصر سے نکلے تو 6-7 لاکھ ان کی تعداد تھی، پھر ان میں 12 بڑے بڑے قبائل تھے، پھر آگے قبائل کی شاخیں اور چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندان۔ تو ساری قوم نے متفق ہو کر 70 آدمی چنے کہ یہ 70 آدمی آپ اپنے ساتھ طور پر لے جائیے اور آپ اللہ سے کلام کیجئے، جب آپ کو آواز آئے تو یہ بھی سنیں اور یہ آ کر تصدیق کریں کہ واقعی اللہ کریم آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہم مان لیں۔ بہت مشکل کام تھا۔ کلام الہی اس طرح نہیں سنی جاتی جس طرح ہم دوسری آوازیں سنتے ہیں، بلکہ انسانی سماعت کی ایک فریکوینسی ہے خاص، اس سے نیچے بھی آواز چلی جائے تو انسان کو سنائی نہیں دیتی۔ جانور انسان سے کمتر فریکوینسی سے سن لیتے۔ میں نے ساری عمر شکار کیا ہے، تو شکار کے جانوروں میں اللہ نے ایسی حس رکھ دی ہے کہ آپ خالی آتے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو جنگلی جانور چرتے پھرتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کے پاس 12 بور بندوق ہے تو ان کے اندر ایسا الارم بجتا ہے، قدرت کا ایسا نظام ہے کہ وہ اتنے بھاگ جائیں گے کہ اس کی رینج سے دور ہو جائیں گے اور پھر چرنے لگ جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر پکی رائفل ہے، 7mm ہے یا دوسری کوئی پکے بور کی رائفل ہے، تو وہ اتنے دور جائیں گے کہ آپ کو نظر نہ آئے۔ اب یہ انہیں کون بتاتا ہے؟ ان کے اندر کوئی اللہ کریم نے میکنزم، کوئی نظام ایسا فٹ کیا ہوا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ انسان اس آواز کو نہیں سن سکتا، لیکن آپ دوسرے شکاری سے سرگوشی بھی کریں، شکار بھاگ جاتا ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ امریکہ کی ایک ریاست میں گیا تو وہاں بے شمار جنگلی ہرن وہ شہر کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہاں تو چونکہ ہر کوئی مارتا نہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے شکار کھولتے ہیں، اس کے علاوہ سارا سال بند ہوتا ہے۔ تو وہ جب شام ہوتی تو وہ سارے شہر کی سڑکوں پہ آ جاتے۔ تو انہوں نے وہاں ایک ہارن ایجاد کیا، 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ہر گاڑی میں لگا ہوتا تھا، آپ گاڑی کا سوئچ آن کرتے تھے، ہارن بجنا شروع ہو جاتا تھا، جب تک سوئچ آن رہتا تھا ہارن بجتا رہتا تھا، لیکن اس ہارن کی آواز جنگلی ہرن سنتے تھے، انسان کو سنائی نہیں دیتی۔ تو انسان کی سننے کی، سماعت کی ایک خاص قوت ہے، ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے۔ اب کلام باری کو سننا انسانی فریکوینسی میں تو ہے نہیں، انسان کیسے سن سکتا؟ انبیاء انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا جسم بھی لطیف ہوتا ہے، روح تو لطیف ہوتی ہے، اتنا پاکیزہ وجود ہوتا ہے کہ وہاں گناہ کا خطا امکان نہیں ہوتا۔
اب نبی کو تو اللہ نے یہ استعداد دے دی کہ وہ اللہ کا کلام سنے، غیر نبی کیسے سنے؟ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے ان 70 آدمیوں کو بھی کلام باری سنوا دیا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابی جہل کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، پتھر تھے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں بتائے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ اب اسے بڑا معجزہ بیان کیا جاتا اور ہے بھی الحمدللہ کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منظوم کیا ہے، لا الہ گفت الا اللہ گفت، جوہر احمد رسول اللہ صفت۔ لیکن علماء حق جب اس پہ بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں معجزہ یہ نہیں ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھر، درخت، دریا، پانی، ہوا، چرند پرند، جمادات بھی ساری، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ پتھر تو ہمہ وقت ذکر الہی کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں، جمادات کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل جیسے سخت دل اور قساوت قلبی کے حامل شخص کو پتھروں کی آواز سنوا دی۔ پتھر تو ہمہ وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا نام لینا چھوڑ دے اور پھر وہ باقی رہے، فنا ہو جاتی ہے۔ پہاڑ ذکر چھوڑ دے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دریا چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، درخت چھوڑ دے سوکھ جاتا ہے، زمین چھوڑ دے شک ہو جاتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، جو چیز باقی ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں پتھر تو ویسے بھی ذکر کر رہے تھے، لیکن وہ ذکر مسلمان کو بھی سنائی نہیں دیتا، سارے ولی اللہ کو بھی، کسی کو اللہ سنوا دے تو اولیاء اللہ کو بھی سنائی نہیں دیتا۔ تو ابو جہل جیسے کافر اور سیاہ دل والے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے سنوا دوں، اور سنوا دیا۔ فرماتے ہیں اصل معجزہ یہ ہے کہ ایسے شقی القلب کو پتھروں کا ذکر کرنا سنوا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان 70 لوگوں کو یا 70 سرداروں کو یا منتخب افراد کو، وہ ان کے دینی لیڈر تھے یا دنیاوی لیڈر تھے، ان کو کلام باری سنوا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ کلام باری ان کے دلوں پہ اثر کرتا، وہ اس کی لذت سے آشنا ہوتے، وہ اس پہ فدا ہو جاتے، مر مٹنے کو تیار ہو جاتے، کہتے رسومات اور رواج کیا چیز ہے، ہم تو جان دینے کو تیار ہیں۔ اس کی لذت کو محسوس کرتے، اس کی شیرینی کو محسوس کرتے، وہ نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ بھائی بات تو ہم نے موسیٰ سن لی، آواز تو آ رہی ہے، لیکن ہمیں کیا پتا یہ اللہ ہی کی آواز۔ آپ اللہ سے کہیں سامنے آ کے بات کرے، ہم دیکھیں کہ یہ اللہ ہے اور یہ بات کرے، پھر مانیں گے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا، ایک آدمی سے اٹھا کر انہیں کلیم اللہ بنا دیا، اللہ کا کلام سننے کی عظمت عطا کر دی بطفیل موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مگر ناشکرے تھے، اپنے آپ پر زوم تھا، اس کی لذت کو محسوس نہ کر سکے۔ سن لیا اللہ کریم کا کلام کانوں سے نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کا کلام ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا وجود کا ایک ایک ذرہ سن رہا ہوتا، صرف کان نہیں سنتے، نہ اس کی سمت ہوتی ہے کہ ایک سمت سے آواز آ رہی ہے، نہ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا گونج رہا ہے، لیکن
وجود کا ذرہ ذرہ کان بن جاتا ہے خطاب الہی سننے کے لیے۔ تو جب ان کے وجود کے ذرے ذرے میں کلام الہی صلاحیت کر گیا تو کیسے بدبخت تھے، انہیں اس کا کوئی کیف محسوس نہیں ہوا، کوئی لذت نہیں آئی، کوئی شیرینی نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ وہیں سجدے میں گر جاتے اور کہتے سمعنا وطعنا، سن بھی لیا مان بھی لیا، اب کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن وہ الٹے ہوئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے موسیٰ، ہم نے بات تو سن لی، لیکن کیا پتا یہ اللہ کی آواز ہے، یہ کوئی اور آواز دے رہا، تو آپ اللہ کو ہمارے سامنے لائیے، ہم سامنے دیکھ کر بات کریں گے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اس پر بجلی کی ایک کڑک ہوئی اور اس نے جلا کر بھسم کر دی۔ جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، تباہ ہو گئے۔ وہ تو مر گئے، بلکہ بجلی پڑی اور اس نے خاکستر کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، انہوں نے گستاخی کی، اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا، آپ نے جو کیا وہ حق ہے، لیکن میں پھنس گیا ہوں، مجھے آپ نے اس قوم کی طرف نبی بنایا، میری ذمہ داری لگائی، اب جب میں واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے موسیٰ لے اس لیے گیا تھا، انہیں مار کر کسی گڑھے میں پھینک دیا یا مروا دیا اور خود واپس آ گیا، کہتا ہے انہوں نے گستاخی کی تھی، انہوں نے گستاخی کیا، وہ تو سننے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مروا دیا، یا اللہ یہ تو نیا تماشا بن جائے گا۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، انہیں اس کی بار الہ تو قادر ہے، تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، مجھے بھی اگر تو دنیا سے اٹھا لیتا تو تجھے کون روک سکتا ہے، میں بھی کیا اعتراض کر سکتا ہوں، یہ تو تیرے دست قدرت میں ہے، انہیں بھی ہلاک کر دیتا، مجھے بھی۔ یہاں ایک مسئلہ سلوک کا بھی ہے، عرض کرتا چلوں پھر رہ جائے گا۔ بعض لوگوں کو بڑا وہم ہوتا ہے کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں، میرے مراقبات وہاں تک ہونے چاہیے، بعض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ ملنا چاہیے، مجھے غوث قطب بننا چاہیے۔ ایسی تمنا رکھنے والے عموماً ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ دعویٰ خودی کے مترادف ہے۔ استحقاق یعنی میرا حق بنتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں ثمرات ہیں، پھل ہیں، اور پھل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے، اس کی مرضی کس کو کیا دیتا ہے۔ بندہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو زیادہ مجاہدہ کرتا ہے وہ اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے اس مجاہدے کی توفیق عطا کی۔ لہذا سالک کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ رتبہ ملنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ مراقبہ، یہ انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ہستی سے بڑھ کر دعویٰ کیا کہ اللہ کو دیکھیں گے، سنیں گے، تب مانیں گے۔ وہی دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار الہ، آپ تو انہیں پہلے بھی مار سکتے تھے، مجھے بھی موت دے سکتے تھے، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ جو کچھ ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے اس کے بدلے ہم سب کو ہلاک تو نہ فرما۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ میری نبوت کا، آپ کے کلام کا انکار کر دیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو میں بجائے ہدایت دینے کی ان کی تباہی کا سبب بن جاؤں گا۔ تو اللہ کریم مہربانی فرما، ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، تیرے امتحان بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور تو قادر ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تیرے امتحانات بڑے سخت ہوتے ہیں، تو جسے چاہے انہی سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہے انہی امتحانات کو اس کی ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے اور اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے۔
انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ دعا کا سلیقہ بھی یہاں سے سیکھ لینا چاہیے کہ پہلے اپنا جرم قبول کیا، جو لوگ ہلاک ہو گئے تھے فرمایا یا اللہ یہ ان کی جہالت اور بے وقوفی ہے، اور چند لوگوں کی بے وقوفی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے کہ ساری قوم گمراہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ہم پہ مہربانی فرمائیے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں حق ہے، اور یہ امتحان ہے، یہ امتحان میں مارے گئے، فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو چاہے تو جسے چاہے اسے کامیاب کر دے، اس لیے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ کار ساز تو اکیلا ہے۔ جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، جو نیکی ہمیں پہنچتی ہے، جو بھلائی ہمیں پہنچتی ہے، تو اکیلا کار ساز ہے ہمارا۔ ظاہری مادی رزق سے لے کر ایمان اور توفیق عمل تک سب کچھ تو ہی عطا فرماتا ہے۔ فاغفر لنا، سو ہمیں معاف کر دے، ہم پر مغفرت نازل، ہمیں بخش دے۔ تو عطا کرتا ہے، ہم خطا کرتے ہیں، تو دیتا ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اور سب کو ساتھ رکھا، وغفر لنا، ان کو چھوڑا نہیں، یہ نہیں فرمایا مجھ اکیلے کو، سب کو بخش دے۔ ورحمنا، کیسے بخشے گا جب ان کے اعمال تو بخشش کے لائق نہیں، فرمایا ان پر رحم فرما، تیرے کرم کی تو کوئی حد نہیں ہے، ان میں اہلیت نہیں ہے، ان میں استعداد نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، نالائق ہیں، انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی، لیکن تیرے کرم کی تو کوئی حد نہیں ہے، کرم فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو ہی ایک ہستی ہے جو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ ہمارے حق میں اس دنیا میں بھی بھلائی کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، جو حالات یہ کہتے ہیں کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں دنیا کی، اور دنیا کو نہیں لینا چاہیے، اور دنیا یہ ہے اور وہ ہے، لوگوں کو سکھاتے ہیں نہیں لینا چاہیے، خود جمع کرتے رہتے ہیں دکھاوے کے لیے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے۔ ایک حضرت ہوتے تھے، وہ اچھے بھلے نئے کپڑوں پر پیبند لگائے ہوئے ہوتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ دنیا بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور اس میں بھی حسن اور نیکی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں یہ دنیا بھی خوبصورت کر کے، یعنی حلال جائز تیری رضا کے لیے اور تیرے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے ہمیں جائز اور حلال دنیا عطا فرما۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ نیکی لکھ دے، کہ دنیا کا معنی بھی عبادت بن جائے جب وہ شریعت کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کے مطابق ہو، تو ہر کام دنیا کا بھی دین بن جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو دنیا کا کام بھی جب اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا جائے تو وہ دین بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ یعنی کافروں نے جو رسومات بنا رکھی ہیں، تو ہر رسم کا اصل یہ ہے کہ یہ کرو گے تو دنیا کی یہ چیز مل جائے گی، یہ کام کرو گے تو اولاد مل جائے گی، یہ کام کو اس بت کو پوجو گے تو پیسہ۔ کافر کا دین بھی دنیا ہے، جبکہ مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور صرف اس دنیا میں نہیں، یا اللہ خالی اس دنیا کی بھلائی سے کیا ہوگا، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری لکھ دے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم پورے خلوص سے تیری بارگاہ اور تیری ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی سے ہمیں کوئی امید نہیں، نہ دنیا کی بھلائی کی نہ آخرت کی بھلائی کی،
ہم کلی طور پر اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اب یہ سلیقہ دعا کا سکھا دیا کہ اپنا جرم قبول کرے بندہ، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اللہ سے مغفرت چاہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہے، اور اس کے بعد اللہ کی شان بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب اس کا جواب آیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ فرمایا میرے نبی، میں جسے چاہوں عذاب کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ اس کے باوجود میں نے انسان کو مہلت دی ہے، فرصت دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ اب جو راستہ عذاب اور عتاب کا چنے گا اسے عذاب ہی ہوگا، اور میری رحمت ان رحمتی وسعت کل شیء، کوئی چیز میری مخلوق میں ایسی نہیں جو میری رحمت سے متجاوز ہو، کسی کے گناہ میری بخشش کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی جرم ایسا نہیں جو میں معاف نہیں فرما سکتا۔ لہذا ان کی تو معافی ہو گئی، انہیں دوبارہ زندگی عطا ہو گئی، لیکن بات جب جواب آیا تو بات آگے چل پڑی۔ اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت بے پناہ ہے۔ اب بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے زمانے کی، عرض گزار ہیں اللہ کے اولی العزم رسول موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جواب آ رہا ہے بارگاہ الوہیت سے، بات اسرائیلیوں کی غلطی کی۔ فرمایا میری رحمت بہت وسیع ہے، یہ لو یہ زندہ ہو گئے، انہیں لے جاؤ ساتھ، اٹھا لو انہیں۔ لیکن بات آگے چل پڑی، فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا یؤمنون۔ میری رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن اس کو لوٹنے والے کچھ لوگ ہوں گے، سارے نہیں۔ میں نے تو لٹا دی، میں نے تو سر عام رکھ دی، جس کا جی چاہے جھولیاں بھر بھر کے لے جائے اور رات دن ڈھوتا رہے اور اپنا گھر بھرتا رہے، میری رحمت ختم نہیں ہوتی، بہت وسیع ہے۔ لیکن لیں گے کون؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اسے لکھ دوں گا، ان کے نام کر دوں گا، کن کے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، جو لوگ میرے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں گے بندگی کا کہ میری رضا پہ راضی ہوں گے اور میری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے میری نافرمانی سے بچیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں انہیں دنیا دوں گا تو دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے، دنیا کو میرے حکم کے مطابق خرچ کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ میری آیات کو ماننے کا حق ادا کر دیں گے، میرے ارشادات پر چوں چرا نہیں کریں گے، صرف بات سنیں گے اور اس پر سراپا عمل بن جائیں۔ یا اللہ وہ لوگ کون ہوں گے، اتنے خوش نصیب کون ہوں گے؟ بات بنی اسرائیل سے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی۔ فرمایا وہ لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے نبی امی کا اتباع کریں گے۔ فرمایا میری رحمت تو موسیٰ بڑی وسیع ہے، لیکن اس کو لوٹنے والے ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جتنی میری رحمت میں وسعت ہے اس سے وہ جھولیاں بھر لیں، یہ تو اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے انہیں بخش دیا آپ کی دعا پر، انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی، آپ انہیں ساتھ لے جائیے، لیکن میری رحمت کو کون لوٹیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جن کا میرے ساتھ پیار ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟
اللہ کریم سے ایک بندگی کا تعلق جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جا سکے، رک جائے بندہ کہ میرا تعلق خراب ہوگا، میرے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا، پھر جڑ جائے گا، پھر توبہ کر لینا، لیکن درمیان میں ایک گرا آ جائے گی، ایک بات آ جائے گی، اس کو ٹوٹنے دو ہی نہیں۔ فرمایا یہ کام وہ کریں گے جو میرے نبی و امی کو مانیں گے، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو آیت سن کر کہ نہیں باپ دادا تو ایسے کرتے ہیں، میں ایسا کیوں، وہ کہیں گے جو حضور نے فرمایا وہ کرنا ہے، بات ختم۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل تو اعتراض کر رہے ہیں نا ہر بات پر، ایسے لوگ بھی چشم فلک دیکھے گی، یار حد ہو گئی، صدیوں بعد حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صدیوں بعد، 500 سال کا عرصہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے۔ اس وقت اللہ کریم آپ کے متبعین کی تعریف موسیٰ علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، اور آج کے لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات، وہ دنیا میں نہیں آئے، ان کا وجود نہیں تھا، ان کے آباء و اجداد نہیں تھے، ان کے اجزاء کہیں خاک میں پڑے تھے، روحیں اللہ کے پاس تھیں۔ اللہ اس وقت اپنے اولي العزم رسول کو بتا رہا ہے کہ یار میری رحمت تو میرے نبی بہت وسیع ہے، لیکن ہر ایک کے بس میں جھولیاں بھرنا نہیں، ہر ایک میں یہ استعداد نہیں ہے، ہر ایک کلی طور پر میرے سامنے سرنڈر کرتا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا رواج یہ تھا، کوئی کہتا ہے میرے خاندان کی یہ بات ہے، کوئی کہتا ہے میرے باپ دادا کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی چشم فلک دیکھے گی جو صرف میرے نبی کے لب مبارک ہلیں گے وہ سراپا عمل بن جائیں گے، جان دینی پڑے گی دے دیں گے، اف نہیں کریں گے، وہ ہوں گے میرے نبی امی کو ماننے والے، میرے نبی کے صحابہ۔ اور فرمایا تمہاری بنی اسرائیل میں سے بھی ہوں گے، اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کی تعریف تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں بنی اسرائیل میں سے بھی، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بھی، جن کو جب حضور مبعوث ہوئے تو نور ایمان نصیب ہو گیا اور اکابر صحابہ میں شامل ہو گئے۔ فرمایا کچھ لوگ ان میں سے بھی اس سعادت کو پائیں گے، لیکن یہ لوٹیں گے وہ لوگ جو میرے نبی کی اطاعت کریں گے۔ اب ایک بات صاف ہو گئی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، دنیا کی ہر شے اس کے اندر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یار چھوڑو، کوئی نمازیوں کوئی بخشے گا، کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے۔ یعنی خزانہ بہت بڑا ہے، ہم نے اس سے وصول کر کے کیا کرنا ہے، خود چل کر ہمارے گھر پہنچ جائے گا۔ کبھی ایسا ممکن ہوا؟ دنیا میں تو ہم یہ کام اپلائی نہیں کرتے، صرف دین میں کرتے ہیں۔ اور پھر ماننے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں دیں، گھر دیے، مال دیے، اولاد قربان کر دی۔ ہم تو اب یہ سارے کلمہ گو سود کھا رہے ہیں، اور سود کھانا اللہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کا نام منافع رکھ لیا، کتے کا نام دمبا رکھ لو، کھاتے رہو، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ سود کا نام منافع رکھ لو، کھانے سے حلال ہو جائے گا؟ سود کھاتے ہیں تو پھر برائی میں ملوث ہوتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے،
پھر کہتے ہیں جی کیا کریں، نماز کو جی نہیں چاہتا۔ میرے پاس اگلے دن ایک آدمی آیا، بڑی مشکل میں تھا، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، کمزور تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا، کوئی وزن اٹھا لیا یا کیا کیا۔ کیا غلطی کی ملک صاحب آپ نے؟ کہنے لگا میں 5-6 دن نماز پڑھتا رہا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں 5-6، یہ واقعہ ہے، عجیب بات ہے، میں 5-6 دن تک نماز پڑھتا رہا، بس میرا یہ حال ہو گیا، میں اٹھ بیٹھنے سے۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی، ہم تو پڑھتے ہیں ہمیں شفا ہو جاتی ہے، آپ نے پڑھا بیمار ہو گئے، اللہ ہی جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے، یتبعون، جو اپنی رائے چوں چرا نہیں، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ فرما دے، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دل میں بھی اس کے خلاف کوئی خیال لائے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، دل میں بھی ایسا خیال آنا حرام ہے۔ اب ہمارے سامنے ہماری عملی زندگی بھی ہے اور اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، مجھے بھی آپ کو بھی ہر ایک کو دیکھنا یہ ہے کہ میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے نبی کی شان یہ ہے یامرہم بالمعروف، ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے، لہذا یہ طے ہو گیا قرآن میں کہ جس کام کو کرنے کا حضور حکم دے دیں وہی اچھا ہے۔ جہاں صلح کرنے کا، تلوار روکنے کا حکم دے دیں وہاں صلح اچھی ہے، جہاں تلوار چلانے کا حکم دے دیں وہاں جنگ اچھی ہے۔ یہ جس کا حکم اللہ کا رسول دے دے کام وہی اچھا ہے، وہی معروف ہے۔ جہاں رک جانے کا حکم دے دیں رک جانا اچھا ہے، جہاں آگے بڑھنے کا حکم دے دیں آگے بڑھنا اچھا ہے، جہاں سونے کی اجازت دے دیں وہاں سونا بھی عبادت ہے، جہاں جاگنے کا حکم دے دیں وہاں جاگنا عبادت ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات سے منع فرماتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو منکر ہے، جو برائی ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ حضور کا کام کرنے کی اجازت دینا وہ کام اچھا ہے، جس کام سے روک دیں وہ کام برا ہے، خواہ زمانے کی نظروں میں کوئی معیار ہو، لیکن حق کا معیار یہ ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرا نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، جو چیزیں شرعاً حلال ہیں وہ ساری پاکیزہ اور ساری نظیف و لطیف ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر بری چیزیں، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام فرماتا ہے، ان کو ناپاک چیزوں سے روکتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں وہ اتارتا ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ باپ دادا کی پیروی، رسومات اور رواجات، یہ بوجھ ہیں۔ یہ شادی پہ آپ دیکھ لو، ایک غریب آدمی کو وہ کتنا وہ زمینیں گروی رکھتا ہے، ادھار لیتا ہے، سود پر لیتا ہے، صرف اس لیے باپ دادا کا نام ہے، یار لوگ کہیں گے اس نے شادی، خاک باپ دادا کا نام ہے بھئی، جتنی حیثیت ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ یہ بوجھ میرا نبی اتار دیتا ہے، اور جو توق ان کے گلے میں تھے وہ کاٹ دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اب فرمایا خوش نصیب کون ہے موسیٰ؟ خوش نصیب وہ ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جن لوگوں نے میرے نبی کے ساتھ ایمان قبول کیا، میرے نبی کی ہر بات کو جزو ایمان بنایا اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیا۔ وَأَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ،
میرے نبی کی حمایت کرتے ہیں، جو نبی کے دوست ہیں وہ ان کو دوست سمجھتے ہیں، جو نبی کے دشمن ہیں وہ ان کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو میرے نبی کا دوست ہے وہ انہیں دوست سمجھتا ہے۔ ان کی عملی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ از خود انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، اور میرے نبی کی مدد کرتے ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، اپنے نفس کو مسخر کرتے ہیں نبی کے اتباع، دوسروں تک میرے نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور دنیا میں میرے نبی کے لائے ہوئے نظام کو رائج کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا، وہ نور ہے اللہ کا قرآن۔ دنیا ایک تاریک سمندر ہے، تاریکی کا ایک بحر بے کراں ہے، اس میں روشنی ہے اللہ کا قرآن، روشنی کے پیچھے چلتے جاؤ کوئی نقصان نہیں ہوگا، روشنی چھوڑ کے اندھیروں میں بھٹکو گے غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اتباع کرتے ہیں اس نور کا جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو جیت گئے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص کامیاب نہیں۔ اسے حکومت مل گئی تو کیا ہوا، اقتدار مل گیا تو کیا ہوا، دولت جمع ہو گئی تو کیا ہوا، دولت، اقتدار، حکومت سب کچھ چھوڑ کر خاک کی خوراک بن جائے گا۔ لیکن جس نے میرے نبی کا اتباع کیا، قرآن کا نور اس کی قبر کو بھی روشن کرے گا، برزخ کو بھی روشن کرے گا، میدان حشر میں بھی اس کے آگے ہوگا، پل صراط پر بھی اس کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔